دو بھائیوں کی امانت۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، بڑا بھائی اکرم اور چھوٹا بھائی نعیم۔ دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ کھیلتے، محنت کرتے اور والدین کی خدمت کرتے رہے۔ والدین کے انتقال کے بعد یہ دونوں ایک ہی دوسرے کا سہارا بن گئے۔ اکرم طبیعت کا سخت اور تھوڑا لالچی مزاج رکھتا تھا، جبکہ نعیم نرم دل، صابر اور سچائی پر قائم رہنے والا نوجوان تھا۔ گاؤں میں سب لوگ نعیم کی ایمانداری کی مثال دیتے اور اکرم کو لالچ کے سبب اکثر سمجھاتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ درویش آئے۔ وہ سفر کرتے کرتے اس گاؤں میں پہنچے۔ لوگ ان کے پاس دعائیں لینے گئے۔ وہ بزرگ کافی نیک اور اہل دل تھے۔ اکرم اور نعیم بھی ان سے دعائیں لینے کے لیے پہنچے۔ بزرگ نے دونوں بھائیوں کو غور سے دیکھا اور کہا، تم دونوں مجھے بہت ہی خاص لگ رہے ہو۔ میں اپنی ایک امانت تم دونوں کو دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے چھپاؤ گے، حفاظت کرو گے اور کبھی اس میں خیانت نہ کرو گے۔ اکرم اور نعیم نے فوراً حامی بھری۔ بزرگ نے ایک چھوٹی سی لکڑی کی صندوقی ان کے حوالے کی اور کہا، اس میں تمہارے لیے آزمائش بھی ہے اور انعام بھی۔ جب وقت آئے گا تو تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ امانت کا راز صندوقچی دونوں بھائیوں کے گھر آ گئی۔ نعیم نے فوراً کہا، بھائی یہ امانت ہے، ہمیں اسے کسی کمرے میں حفاظت سے رکھ دینا چاہیے۔ اکرم نے استباط میں سر ہلایا لیکن اس کے دل میں تجسس اور لالچ جاگنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اس صندوقی میں سونا، چاندی یا دولت چھپی ہوئی ہے۔ رات کے وقت جب سب سو گئے، اکرم نے چھپ کر صندوقچی کھولی۔ اندر ایک چھوٹا سا خط رکھا تھا جس پر لکھا تھا، یہ امانت تمہارے صبر اور ایمان کا امتحان ہے۔ جو اس پر صبر کرے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ صندوقچی میں کچھ چمکدار پتھر بھی رکھے تھے جو عام انسانوں کو قیمتی لگ سکتے تھے، لیکن دراصل وہ معمولی کانچ کے ٹکڑے تھے۔ اکرم نے سوچا، یہ بزرگ نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے، یہ تو عام پتھر ہیں، بہتر ہے کہ میں انہیں بیچ کر کچھ روپے کما لوں۔ اس نے وہ پتھر بیچ دیے، لیکن بازار کے لوگ اسے ہنسنے لگے کہ یہ تو سادہ کانچ ہے۔ اکرم رسوا ہو گیا، مگر پھر بھی اس نے دل میں خیال باندھ لیا کہ وہ اس صندوقچی کو اپنے قبضے میں رکھے گا۔ صبر کی راہ۔ نعیم کو جب پتہ چلا کہ اکرم نے صندوقچی کھولی اور پتھر بیچنے کی کوشش کی تو وہ بہت رنجیدہ ہوا۔ اس نے بھائی کو سمجھایا، بھائی یہ امانت ہے، ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اکرم غصے میں بولا، بس کرو نعیم، میں بڑے خواب دیکھ رہا ہوں، محنت کے بجائے اگر ہمیں کوئی خزانہ مل جائے تو برا کیا ہے۔ نعیم خاموش رہا، لیکن اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ ہر حال میں صبر کرے گا اور اللہ پر بھروسہ رکھے گا۔ آزمائش کا وقت کچھ عرصہ گزرا۔ گاؤں میں قحط پڑ گیا، کھیتیاں سوکھ گئیں، پانی کم ہو گیا، لوگ بھوک اور پیاس سے پریشان تھے۔
اکرم نے اپنی لالچ میں دوسروں کے کھانے پینے کو ذخیرہ چھپانا شروع کر دیا اور مہنگے داموں بیچنے لگا۔ گاؤں والے اس سے ناراض ہو گئے۔ دوسری طرف نعیم نے اپنی محنت اور سچائی کو نہ چھوڑا۔ جو تھوڑا بہت اس کے پاس تھا وہ دوسروں کے ساتھ بانٹ دیتا۔ لوگ اس کی تعریف کرنے لگے اور اس پر بھروسہ بڑھ گیا۔ امانت کا انعام۔ ایک دن ہی بزرگ دوبارہ گاؤں آئے۔ انہوں نے لوگوں کو پریشانی میں دیکھا تو اکرم اور نعیم کو بلایا۔ انہوں نے اکرم سے پوچھا، بیٹے امانت کی خیانت کی تھی؟ اکرم جھوٹ بولنے لگا، مگر نعیم نے سچ بتا دیا کہ اکرم نے صندوقچی کھول لی تھی اور پتھر بیچنے کی کوشش کی تھی۔ بزرگ مسکرائے اور نعیم سے کہا، بیٹے یہاں تمہاری کامیابی ہے کہ تم نے صبر کیا اور سچائی کو نہ چھوڑا۔ انہوں نے اپنی جھولی سے ایک دوسرا صندوقچی نکالی اور نعیم کو دے دی۔ جب نعیم نے کھولا تو اس میں سونا، چاندی اور اناج کی بوریاں تھیں۔ بزرگ نے کہا، یہ اصل امانت تھی جو صبر کرنے والے کے لیے تھی۔ اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ گاؤں کے سب لوگ خوش ہو گئے۔ نعیم نے اس دولت کو خود رکھنے کی بجائے پورے گاؤں کے ساتھ بانٹ دیا۔ وقت ختم ہوا۔ سب خوشحال ہو گئے۔ اکرم شرمندہ ہو گیا اور اس نے بھائی سے معافی مانگی۔ نعیم نے ہنس کر کہا، بھائی دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان اور صبر ہے، باقی سب فانی ہے۔ صبر اور ایمانداری ہمیشہ کامیاب کرتی ہے۔ لالچ انسان کو رسوا کرتا ہے۔ اصل دولت لوگوں کے دل جیتنے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیں۔